محترم ناظرین کرام، وہ کون سے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کی دعا نماز تہجد پڑھنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہوتی ہے؟ قابل غور مسئلہ ہے، قابل غور بات ہے، اس لیے کہ نماز تہجد وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو پل بھر میں ریزہ ریزہ فرما دے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام سے اس بات کو بیان فرمایا، اس حدیث کو بیان فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حیران شستر ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ کون سی ایسی غلطی ہے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر تھیں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، آخر وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ نماز تہجد پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ کون کون سی غلطی ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں، ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں مفتی محمد اسناد ثقافی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ چینل اصلاحی ہب۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو باتیں اچھی لگتی ہیں اور مسائل اچھے لگتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک اسے شیئر کیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز تہجد کی فضیلت جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز تہجد وہ ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے بیان فرمایا کہ نماز تہجد کی تعلق سے آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے اس کا جسم پورا کا پورا منور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک صحابی رسول کے گھر کو دیکھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو ان کے گھر سے ایک روشنی نکلتی ہے اور اس کی روشنی آسمان تک جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس معاملے کو پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں جو صحابی ہیں وہ صحابی جو ہے پابندی سے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہم اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے آسمان میں تارے کو دیکھا کرتے ہیں اور آسمان میں تارے جگمگاتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان سے فرشتے ان گھروں کو دیکھا کرتے ہیں جس گھر میں نماز تہجد کی پابندی کی جاتی ہے، اور وہ گھر زمین میں تاروں کی طرح رات میں چمکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے نماز تہجد کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی بابرکت ہونے کے باوجود، اس کی پابندی کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آخر وہ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا شخص وہ ہے جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، وہ شخص جو کہ 10 لوگوں کے درمیان رہ کے گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے یا کرتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ غیر محرم سے چیٹنگ کرتے ہیں، فحش کتابیں پڑھتے ہیں، فحش موویز دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص اگر نماز تہجد کی پابندی بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز تہجد کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا وہ شخص ہے جو کہ بہت عبادت کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، لیکن اگر وہ غیبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تہجد کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کہ سود خوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نماز تہجد کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا وہ شخص ہے جو کہ دوسروں کے مال کو غصب کرتا ہے، جو کہ دوسرے کے مال کو چھینتا ہے اور اپنی دولت بناتا ہے، مظلوموں پہ ظلم کرتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی عبادت جو ہے قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن بھر گناہوں میں ملوث ہے، دن بھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تہجد کی پابندی کیا کرتا ہے، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دن بھر گناہوں سے بچے، اور وہ شخص تہجد کی نہیں بھی پابندی کرے گا تو اسے تہجد نماز کی ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان دن بھر گناہ کرے اور پھر اس کے بعد تہجد کی پابندی کرے تو اس کے تہجد کی پابندی کرنے کا کوئی بھی صلہ نہیں ملے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرما دیا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ دن بھر گناہ سے بچے
اور وہ تہجد کی پابندی نہیں بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اسے بے انتہا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مشکل سے نکال دیتا ہے جس مشکل سے نکلنا مشکل ہو اور دنیا کی طاقتیں ہار جاتی ہیں، اس مومنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں تہجد کی پابندی کرنی چاہیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بولنے سے زیادہ اور دوسروں کو بتانے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار حال ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور میرے جو بھی اسلامی بھائی دن بھر وہ گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دن بھر گناہ کرنے سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔